اہل ایمان جو ہوتے ہیں ان کی زندگی بڑی بافیض ہوتی ہے. اہل ایمان بڑے بابرکت لوگ ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور پھر انہوں نے نیک اعمال کیے، لہم اجر غیر ممنون، فرمایا اللہ انہیں وہ اجر عطا فرمائے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا. یہ ایسی جماعت ہے جو ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرتی ہے کہ ان کے لیے لا متناہی اجر ہے اللہ کی بارگاہ میں، لا متناہی اجر. صرف شرط یہ ہے کہ باپ کو احساس ہونا ضروری ہوتا ہے کہ میں اب باپ ہوں. استاد کے لیے یہ احساس بڑا ضروری ہوتا ہے کہ میں ایک استاد ہوں. یہاں فیضان ہے حضرت سیدی ابو البرکات علیہ رحمہ کا. سید صاحب اپنے شاگردوں سے فرمایا کرتے تھے کہ تم کہتے رہو کہ ہم گناہگار ہیں، ہم تو عاجز بندے ہیں، پر یاد رکھنا لوگ عالم کا اٹھنا بیٹھنا دین سمجھتے ہیں، اس کا آنا جانا دین سمجھتے ہیں. لوگ کہتے ہیں فلاں مولانا بھی تو کر رہے تھے. تو اس کے لیے یہ احساس ہونا بھی ضروری ہے کہ میں اب کس مسند پہ ہوں. اسے اس بات کا وہ جو کہا گیا نا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے ذرا پہچان لیا نا کہ میں کون ہوں، وہی تو اس رستے پہ چل نکلا ہے جس رستے پہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہوتی ہے. بندہ مومن بڑا بافیض ہوتا ہے، بڑا بابرکت ہوتا ہے، بس اسے سمجھ لینا چاہیے کہ میں مومن ہوں. اسے اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ میں، آپ دیکھیے نا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرا مومن ہر حال میں نفع اٹھاتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ اسے نعمت دے تو شکر کر کے نفع لے لیتا ہے، اور اگر رب کوئی آزمائش ڈالے تو صبر کر کے رب سے اجر لے لیتا ہے. ہر حال میں نفع. اور صحیح بخاری میں موجود ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ کو نیک کام کرتا تھا پھر وہ بیمار ہو گیا یا کسی وجہ سے کمزور ہو گیا اور وہ کام نہ کر پایا، کوئی عذر مانے ہوا، تو کریم محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں رب فرشتوں سے فرماتا ہے کہ چونکہ تقدیر کی رسی نے اس بندے کو جکڑ لیا ہے، لہذا وہ جو نیک اعمال کرتا تھا نا صحت کی حالت میں، وہ تم اس کے نامہ اعمال میں لکھتے رہنا، اس کو وہ اجر دیا جائے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا. ہمارا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم نہ مفت کا احساس کمزوری کا شکار ہوتے ہیں بلا وجہ کا. ہمارے ایک بزرگ تھے وہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی اگر تمہیں کوئی بندہ مولوی صاحب کہے تو پریشان نہیں ہونا، اس کو باعث فخر سمجھنا ہے. بعض لوگ پریشان ہو گئے میں نے تو میرا مولوی نہ سمجھی، وہ کہتے تھے اسے کہا کرو نہیں تو مینوں سمجھی میں مولوی ہوں. اس میں کمزوری والی کون سی بات ہے؟ اسے اپنی عزت کا احترام کا پتہ ہونا چاہیے، اسے پتہ ہونا چاہیے اللہ نے اسے کیا اعزاز عطا کیا ہے. تو بندہ مومن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بڑے اعزازات سے نوازا ہوتا ہے. یہ تو کلمہ پڑھ لیتے ہیں نا جب کلمہ، تو پھر اس کی شان یہ بن جاتی ہے کہ کنتم خیر امت، کلمہ پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ اسے ساری امتوں پر اعزاز عطا فرما دیتا ہے. ہم نہ اس بات کو سمجھنے کو تیار نہیں ہوتے. میں نے دیکھا ہے صرف غریب آدمی ہی امیر سے مرعوب نہیں ہوتا، وزیروں کو مرعوب ہوتے دیکھا ہے. یہ کہاں سے آ گیا جی؟ یہ برطانیہ سے آ گیا ہے. یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ امریکہ سے آ گیا ہے. وہ ہمارے ہاں نا لوگ مسئلہ بھی پوچھتے ہیں، کوئی بیچارہ غریب عیسائی ہو نا کبھی تو لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ سانیہ نال کھانا جائز ہے؟ تو میں کہنا جی امریکہ دا صدر سائی آ جائے پاکستان تو پھر نہیں تساں کدی مسئلہ پوچھا کبھی کسی نے؟ وہاں تو سارے بیٹھے ہوتے ہیں. حضرت مسکرا رہے، آپ غور کریں بات پہ، وہاں جو مولوی مفتی مشیر ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. کبھی کسی نے پوچھا ہے کیا جائز ہے؟ کہ اس کا مطلب ہے فتوے میں بھی فرق ہے کہ غریب ہو تو فتویٰ اور ہے اور امیر ہو تو معاملہ ذرا اور ہے. آپ میری بات کو سمجھیں کہ مرعوب ہو جانا، کسی کے رعب کا شکار ہونا، اس سے ذرا اوپر اٹھے.
زندگی وہ لوگ مزہ لے کے جیتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر پوری طرح راضی ہوتے ہیں، اللہ کی رضا پر پوری طرح جن لوگوں کا حضرت خواجہ اجمیر رحمۃ اللہ علیہ کے جو مکتوبات شریف ہیں نا آپ کے، خواجہ قطب الدین صاحب علیہ رحمہ کے نام، ان میں ایک مکتوب میں خواجہ صاحب میں رات ہی دیکھ رہا تھا، آپ فرمانے لگے بیٹا اللہ کے بندے کی شان پتہ کیا ہے؟ اپنے مرید کی تربیت کرتے ہیں، اس مرید کے جنہوں نے پھر آگے لاکھوں ہزاروں لوگوں کی تربیت کی، کہنے لگے رب کے بندے کی شان یہ ہے کہ اللہ کا بندہ ہر اس بات پہ راضی ہوتا ہے جس پہ اس کا رب راضی ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم نے ایک دفعہ کہا تھا نا، دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے میری مرضی سے ہو رہا ہے، تو ہر بندے کا ہاضمہ ٹھیک نہیں ہوتا، بعض لوگ پریشان ہو گئے، کہنے لگے بابا سارا کچھ تیری مرضی سے ہو رہا ہے، یہ بہت بڑی بات کر دی، سارا کچھ یہ کیسے؟ تو آپ فرمانے لگے دراصل میری مرضی وہی ہے جو میرے رب کی مرضی ہے، میں نے اپنی مرضی چھوڑ دی ہے، وہ بات پہلے تھی جب سے اپنی مرضی رب کی مرضی میں فنا کی ہے نا، اب جو ہو رہا ہے میری مرضی سے ہو رہا ہے، جو کہ میرے رب کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ جب بندہ پہچان لیتا ہے نا کہ یار میرے اندر تو صلاحیت ہے، میں کچھ کر سکتا ہوں، پھر وہ کسی جگہ اپنا وقت نہیں ضائع کرتا، پھر وہ کسی ایسی جگہ کھڑا نظر نہیں آتا جو جگہ اس کے سٹیٹس کے مطابق نہ ہو، پھر وہ صبح سے لے کے شام تک سارا ٹائم بننے سنورنے میں نہیں گزارتا، پھر سادے کپڑوں سے بھی، سادہ طرز زندگی سے بھی، عام لباس سے بھی، جو میسر آ جائے اس سے بھی وہ بڑے بڑے کام کر جاتا ہے۔ آپ جہاں رہتے ہیں، جہاں ابھی بھی گلی سے گاڑی کو گزرنے میں 25 منٹ لگ جاتے ہیں، لیکن یہاں سے فتاوی نوریہ کو گلی گلی پہنچنے میں کوئی منٹ بھی نہیں لگا، وہ پہنچ گیا ہے سب جگہوں پہ۔ اس لیے کہ جب آپ کا مزاج ہوتا ہے نا کہ مجھے کام کرنا ہے، اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کہاں اتنی جدت تھی، کہاں اتنا کچھ پہنچایا جا سکتا تھا، کیسے ایک منٹ میں ہر چیز جگہ جگہ پہنچائی جا سکتی تھی، لیکن ان کو پتا تھا میں لکھوں گا، میں کام کروں گا، پیچھے اخلاص تھا۔ جب خلوص ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کام کو پھیلا دیتا ہے۔ ہم نہ کوئی کام نہیں کر رہے، کوئی ذمہ داری کا احساس نہیں کر رہے، کوئی ڈیوٹی نہیں کر رہے۔ معاشرہ جب اتنا زیادہ بگڑ جائے تو پھر تو بہت زیادہ ذمہ داری کے احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم آگے نہیں بڑھنا چاہ رہے۔ ایک تو اگر کوئی شخص کام بھی کرتا ہے تو وہ الجھ جاتا ہے روزی روٹی کے چکر میں۔ جتنے لوگ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، دینی لوگ ہوں الا ماشاءاللہ یا دنیاوی ہوں، وہ صرف روزی روٹی کمانے کے طریقے بتا، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بچے روحانی طور پر کمزور ہو جاتے ہیں، اخلاقی طور پر ان کے اندر وہ جرأت ہی پیدا نہیں ہوتی، وہ خوبصورتی جو ایک خوبصورت مسلمان نوجوان کے اندر ہونی چاہیے، وہ صبر کی، شکر کی، قناعت کی دولت جو کسی بندہ مومن کا حسین زیور ہے، وہ ہمارے بچوں کے پاس نہیں ہوتا۔ یعنی مالدار گھرانے کا بچہ ہے، اسے ساری آسانیاں میسر ہیں، وہ بہترین غذا کھاتا ہے، لیکن صبر ایک منٹ کے لیے بھی نہیں ہے اس کے اندر۔ وہ اگر اسے وقت پہ کھانا نہ ملے تو وہ مہنگا موبائل توڑ دیتا ہے، وہ گھر کا ٹی وی توڑ دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے سارا کچھ سکھایا گیا ہے، صبر، قناعت اور حوصلہ۔ وہ تو لاڈلا سمجھ کے اس کے ساتھ وقت گزار رہا ہے، لیکن اس کی بیوی کہتی ہے کہ کاش اسے کچھ تھوڑے اور طریقے بھی بتائے جاتے، کچھ اور سلیقے بھی سکھائے جاتے۔ دنیا میں سب سے زیادہ پیار رسول کریم علیہ السلام نے کیا ہے اپنی شہزادیوں کے ساتھ، اور سیدہ پاک چھوٹی تھیں تو سب سے زیادہ محبت حضرت فاطمہ الزہرا کے ساتھ فرمائی ہے۔ لیکن آپ پڑھ لیں تاریخ، دیکھ لیں کتب احادیث، صحیح حدیث میں ملے گا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ مقدس ہاتھوں پہ چھالے چکی پیس پیس کے پڑ گئے، اور اگر ایک کنیز مل جائے، غلام مل جائے تو کام کاج میں میرا ہاتھ بٹائے گا، اور آئی اس دروازے سے پر ہیں جس سے کبھی کوئی خالی گیا ہی نہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، غلام مل جائے تو قریب نے کیا جواب دیا؟ فرمایا غلام تو ہیں پر مدینے کے غریبوں کے لیے رکھے گئے ہیں، آپ کو تحفہ دیتے ہیں۔ یا رسول اللہ فرمائیے، فرمایا 33 بار سبحان اللہ پڑھا کریں۔ صحیح بتاؤ، صحیح ابا جی کا حق نہیں بنتا بیٹی کو وظیفہ بتانے کا، اماں کا حق نہیں بنتا انہیں وظیفے پہ لگانے کا؟ کیا ان کی ذمہ داریوں میں یہ شامل نہیں ہے کہ ان کو کسی روحانی کام لگایا جائے؟
کبھی کبھی کہیں پتر دل بڑا کرتا ہے مجھے درود تاج تو سنا. کبھی طبیعت کیا ہمارے ذمے نہیں لگایا تھا حضور نے کہ اپنی اولاد کو میری محبت سکھانا، میری اولاد کی محبت سکھانا، قرآن پاک کی تعلیم سکھانا. رسول کریم علیہ السلام نے کہا فاطمہ 33 بار سبحان اللہ پڑھا کریں، 33 بار الحمدللہ پڑھا کریں، 34 بار اللہ اکبر کہا کریں. جب بھی تسبیح ختم ہوگی اللہ غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کرے گا. روحانی تربیت، روحانی. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کسی شخص نے اپنے اولاد کو سب سے بہترین تحفہ یہ دیا ہے کہ اسے اچھا ادب سکھا دیا. ان کی تربیت کرتے ہیں، دینی لوگ ہوں اللہ ماشاءاللہ یا دنیاوی ہوں، وہ صرف روزی روٹی کمانے کے طریقے بتا. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بچے روحانی طور پر کمزور ہو جاتے ہیں، اخلاقی طور پر ان کے اندر وہ جرأت ہی پیدا نہیں ہوتی، وہ خوبصورتی جو ایک خوبصورت مسلمان نوجوان کے اندر ہونی چاہیے، وہ صبر کی، شکر کی، قناعت کی دولت جو کسی بندہ مومن کا حسین زیور ہے، وہ ہمارے بچوں کے پاس نہیں ہوتا. یعنی مالدار گھرانے کا بچہ ہے، اسے ساری آسانیاں میسر ہیں، وہ بہترین غذا کھاتا ہے، لیکن صبر ایک منٹ کے لیے بھی نہیں ہے اس کے اندر. وہ اگر اسے وقت پہ کھانا نہ ملے تو وہ مہنگا موبائل توڑ دیتا ہے، وہ گھر کا ٹی وی توڑ دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسے سارا کچھ سکھایا گیا ہے، صبر، قناعت اور حوصلہ. وہ تو لاڈلا سمجھ کے اس کے ساتھ وقت گزار رہا ہے، لیکن اس کی بیوی کہتی ہے کہ کاش اسے کچھ تھوڑے اور طریقے بھی بتائے جاتے، کچھ اور سلیقے بھی سکھائے جاتے. دنیا میں سب سے زیادہ پیار رسول کریم علیہ السلام نے کیا ہے اپنی شہزادیوں کے ساتھ، اور سیدہ پاک چھوٹی تھیں تو سب سے زیادہ محبت حضرت فاطمہ الزہرا کے ساتھ فرمائی ہے. لیکن آپ پڑھ لیں تاریخ، دیکھ لیں کتب احادیث، صحیح حدیث میں ملے گا. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ مقدس ہاتھوں پہ چھالے چکی پیس پیس کے پڑ گئے، اور اگر ایک کنیز مل جائے، غلام مل جائے تو کام کاج میں میرا ہاتھ بٹائے گا، اور آئی اس دروازے سے پر ہیں جس سے کبھی کوئی خالی گیا ہی نہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غلام مل جائے تو قریب نے کیا جواب دیا؟ فرمایا غلام تو ہیں پر مدینے کے غریبوں کے لیے رکھے گئے ہیں، آپ کو تحفہ دیتے ہیں. یا رسول اللہ فرمائیے. فرمایا 33 بار سبحان اللہ پڑھا کریں. صحیح بتاؤ، صحیح ابا جی کا حق نہیں بنتا بیٹی کو وظیفہ بتانے کا، اماں کا حق نہیں بنتا انہیں وظیفے پہ لگانے کا؟ کیا ان کی ذمہ داریوں میں یہ شامل نہیں ہے کہ ان کو کسی روحانی کام لگایا جائے؟ کبھی کبھی کہیں پتر دل بڑا کرتا ہے مجھے درود تاج تو سنا. کبھی طبیعت کیا ہمارے ذمے نہیں لگایا تھا حضور نے کہ اپنی اولاد کو میری محبت سکھانا، میری اولاد کی محبت سکھانا، قرآن پاک کی تعلیم سکھانا. رسول کریم علیہ السلام نے کہا فاطمہ 33 بار سبحان اللہ پڑھا کریں، 33 بار الحمدللہ پڑھا کریں، 34 بار اللہ اکبر کہا کریں. جب بھی تسبیح ختم ہوگی اللہ غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کرے گا. روحانی تربیت، روحانی. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کسی شخص نے اپنے اولاد کو سب سے بہترین تحفہ یہ دیا ہے کہ اسے اچھا ادب سکھا دیا، اس کے اخلاق میں، کردار میں حسن پیدا کر دیا. اس بچے کو ملنے کے بعد لوگوں کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ شاہکار ہے کسی کی تربیت کا. عزیز دوستو، اپنے آپ کو بابرکت، بافیض بنایا جائے، کام لیا جائے. ہمارے ہاں اگر کوئی شخص کام کرتا بھی ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ، میں نا اپنے دوستوں سے اکثر کہتا ہوں، کئی دفعہ نا وہ کسی میڈیا کے پلیٹ فارم پہ دیکھ کے نا کوئی صاحب آ جاتے ہیں اور ان کے آنے پر شرمندگی ہوتی ہے. ایک شخص نے وہ 14 گھنٹے کا سفر طے کیا اور بیچارہ بڑے شوق سے آیا ہے، بڑے درد سے آیا ہے. اور کئی لوگ انہوں نے کہیں کیمرے کے پیچھے دیکھا ہے لیکن اچانک ان کی نظر پڑی تو پھر شدت یوں ہے کہ ان کی آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے. تو میں کہتا ہوں یار یہ مجھے کیا سمجھ کے آیا بھلا؟ اس کا خیال ہوا ہے کہ میں اسے حضور کے دین کی بات بتاؤں گا، اس کا خیال ہے کہ میں اسے کتاب و سنت سے جوڑوں گا. یہ کیا سمجھ کے آیا؟ کتنا بڑا اس نے مجھے درجہ دیا ہے. یہ سمجھتا ہے کہ میں حضور کے منبر اور مصلی والا آدمی ہوں. کتنی بڑی سوچ لے کے آیا ہے. اور پھر یہ میری بڑی چھوٹی حرکت نہیں کہ میں پہلے دیکھوں کہ اس کے ہاتھ میں شافر کتنے ہیں اور میں یہ جاتی دفعہ دیکھوں کہ یہ دے کے کیا جا رہا ہے. اس نے سٹیٹس کیا دیا ہے، بٹھایا کہاں ہے.
یعنی اس نے کیا سوچا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے۔ اور یہاں حال یہ ہے، آتے تھے لوگ سیدنا عمر کو دیکھنے، دیکھتے تھے کسی کھجور کے درخت کے نیچے لیٹے ہوئے، دیکھتے تھے ان کی تہمت کئی جگہوں پہ پیوند لگے ہوئے، جب لوٹ کے جاتے تھے تو کہتے تھے عمر تو عدل کر کے سوتا ہے نا تو روڑوں کے بیچ بھی نیند آ جاتی۔ آپ کے کردار کی خوبصورتی، آپ جب تھوڑا اٹھ کر سوچتے ہیں کچھ چیزوں سے اوپر بڑھ کر، جب کوئی شخص آپ سے دین کی بات سن کے رو رہا ہوتا ہے نا تو وہ تو کہیں اور پہنچ جاتا ہے، لیکن اگر سٹیج کے پیچھے ہی بحث ہونے لگ جائے کہ میرا تو معاملہ کوئی زیادہ تھا، آپ نے پورا کیا ہی نہیں، تو اس آدمی کا وہ جو اس نے ذہن کے اندر ایک ماڈل بنایا ہوتا ہے وہ زمین بوز ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے یار ہاتھ ہو گئی، میں نے کیا سوچا تھا، یہاں مان کیا گیا۔ تو اپنے آپ کو جو لوگ دیکھیے، دو چیزیں بڑی ضروری ہیں، میں نے باتیں زیادہ نہیں عرض کرنی، دو چیزیں بڑی ضروری ہیں زندگی میں، ضرور ان کا خیال کریں۔ ایک تو زندگی کو با مقصد بنائیں۔ آپ کو پتہ ہے ڈپریشن اور ٹینشن کے زیادہ مریض امیر گھروں میں ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے جس دولت کو ٹارگٹ کیا ہوتا ہے وہ اچیو ہو گئی، ان کے پاس آ گئی۔ جس منصب اور عہدے کا وہ لالچ رکھتے ہیں وہ اب آ گیا، اب اس کے بعد زندگی زیادہ آرام دہ ہو جاتی ہے تو ٹینشن اور ڈپریشن کے مرض بڑھ جاتے ہیں۔ مقاصد زندگی میں بڑے پیدا کریں، بڑے، اور کچھ بڑا کام زندگی میں کرنے کا ارادہ کریں۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے درخت لگایا نا زمین پہ، جب تک کوئی چرندہ پرندہ یا انسان نفع اٹھائے گا نا، اللہ لگانے والے کو اجر عطا کرے گا۔ ہماری نا یہ سوچ کبھی نہیں بنتی کہ یار چلو میں نے اپنے گھر کے اندر اتنی محنت کی ہے، اور جو 1.25 کروڑ 1.5 کروڑ کا گھر بنایا اس کے باہر نا بالکل گلی میں پانی کھڑا ہوتا ہے۔ جس نے اتنا رقم وہاں خرچ کر لی ہے وہ اگر چند ہزار یہاں بھی لگا دیتا رفع عامہ کے لیے، آپ حضرت سے پوچھ لیجئے گا، لوگوں کو کھانا کھلانے کا بھی بڑا نفع ہے اور لوگوں کا رستہ کشادہ کرنے کا بھی بڑا نفع ہے۔ لوگوں کے لیے کسی قسم کا بھی احسان ثواب ہم کرتے ہیں، ہمارے ہاں مروجہ طریقے کے مطابق کر دیا جاتا ہے، بڑا اچھا ہے، وہ بھی بڑا عمدہ ہے۔ لیکن جب حضرت سعد نے آ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے اور اماں غلام آزاد کرنا چاہتی تھی، تو حضور میں اگر کسی کی گردن چھڑا دوں، غلام آزاد کرا دوں، گردن پس جاتا ہے وہ بندہ جس نے کسی کا قرضہ دینا ہوتا ہے۔ تو یہ معنی اس سے لے لیں، اس روایت سے یہ والا معنی کر لیں۔ کہا اگر میں غلام آزاد کر دوں تو میری اماں کو فائدہ ہوگا؟ تو کریم نے فرمایا ضرور آزاد کر، رب تیری اماں کو اس کا اجر عطا کرے گا۔ چل تو بھی کسی کا قرضہ معاف کر دے اماں کے احسان ثواب کے لیے۔ چل وہ جس کو تو نے ایڈوانس دے کے رکھا ہوا ہے نا ملازمت پہ اور تنخواہ بھی پوری نہیں دیتا اور بیچارہ جا بھی نہیں پاتا، چھوڑ دے اس کے پیسے ایڈوانس کے، اسے آزاد کر دے، اس کا ثواب بھی تیری والدہ کو جائے گا۔ تھوڑا سا نا زندگی میں کوئی کارنامہ، کوئی خدمت۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی، اور پھر حضور نے اگلی بات بھی پوری کھول دی تاکہ کسی بندے کے ذہن میں اشکال نہ رہ جائے، فرمایا مسجد چھوٹی ہو یا بڑی ہو، جس نے رب کی رضا کے لیے مسجد بنائی اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے گا۔ میں آپ سے عرض کروں کہ کوئی کام زندگی میں جو خیر کام سے ممکن ہو سکے، کوئی کام، اور ایک خاص پہلو اس میں پیش نظر رکھنا بڑا ضروری ہو گیا ہے۔ مسلمان بڑے بافیض تھے، بڑے برکت والے تھے، اس جماعت سے لوگوں کو ہمیشہ نفع ہوا، دنیا نے فیض پایا امت مسلمہ سے۔ لیکن آج حالت یہ ہے کہ ایسی ہوا چلی ہے کہ ہر شخص سوچتا ہے تمام شہر جلے بس ایک میرا گھر نہ جلے۔ تھوڑا سا نا دوسروں کے، حضرت صاحب موجود ہیں یہاں ماشاءاللہ، ایک بڑی تعداد ہے علماء کی، بڑے ماشاءاللہ مناظرین موجود ہیں، مناظرین اپنے دلائل بھی پڑھتا ہے اور سامنے والے کے دلائل بھی دیکھتا ہے۔ علمی عقیدہ ٹھیک ہو تو رائے کا اختلاف بڑی جگہوں پہ ہوا ہے، لیکن ساری زندگی صرف میں کہہ چکا ہوں عقیدہ ٹھیک ہو تو رائے کا اختلاف امام اعظم امام شافعی کے درمیان بھی کسی بندے سے نا اگر کبھی کوئی اختلاف ہمارا ہو بھی جائے تو وہ دلیل تک ہونا چاہیے، دلیل مل گئی تو اختلاف ختم۔ ہمارے ہاں اختلاف اب دلیل کی حد تک
رائے کے اختلاف کو، صرف رائے کے اختلاف کو لوگ بہت بڑا مسئلہ بنا لیتے ہیں اور آزمائش بن جاتی ہے بڑے لوگوں کے لیے۔ میں اب تو خیر کم جگہوں پہ جاتا ہوں، لیکن جہاں بھی جاتے ہیں نا جی، ابھی بھی 2 پرچیاں ہیں میری جیب میں، تو میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ میں پرچیوں والا مولوی نہیں ہوں، کسی مناظر کسی محقق کو دیجیے گا، لیکن ہر جگہ یہ پرچی جو باتیں طے ہیں نا، بالکل 100% طے ہمارے بزرگوں نے طے کر دی، ان پہ بھی لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی بات کی جائے، کوئی نہ کوئی نیا عنوان چھیڑا جائے، اختلاف رائے ہو جاتا ہے۔ جو بابرکت لوگ ہوتے ہیں وہ ساری زندگی کسی ایک پہلو پر ہی چیزوں کو طے کرتے ہی نہیں گزارتے، وہ آگے بھی بڑھتے، وہ کچھ کام بھی کرتے۔ یہ کیا بات ہوگی کہ دیکھیں نا، صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان رائے کا اختلاف ہوا، لیکن دلیل کی حد تک حضرت عمر فاروق منبر پہ تشریف فرما ہے، کوئی حکم دینے لگے، دنیا نے فیض پایا امت مسلمہ سے، لیکن آج حالت یہ ہے کہ ایسی ہوا چلی ہے کہ ہر شخص سوچتا ہے تمام شہر جلے بس ایک میرا گھر نہ جلے۔ تھوڑا سا نا دوسروں کے، حضرت صاحب موجود ہیں یہاں ماشاءاللہ، ایک بڑی تعداد ہے علماء کی، بڑے ماشاءاللہ مناظرین موجود ہیں، مناظرین اپنے دلائل بھی پڑھتا ہے اور سامنے والے کے دلائل بھی دیکھتا ہے۔ علمی عقیدہ ٹھیک ہو تو رائے کا اختلاف بڑی جگہوں پہ ہوا ہے، لیکن ساری زندگی صرف میں کہہ چکا ہوں عقیدہ ٹھیک ہو تو رائے کا اختلاف امام اعظم امام شافعی کے درمیان بھی کسی بندے سے نا اگر کبھی کوئی اختلاف ہمارا ہو بھی جائے تو وہ دلیل تک ہونا چاہیے، دلیل مل گئی تو اختلاف ختم۔ ہمارے ہاں اختلاف اب دلیل کی حد تک، رائے کے اختلاف کو، صرف رائے کے اختلاف کو لوگ بہت بڑا مسئلہ بنا لیتے ہیں اور آزمائش بن جاتی ہے بڑے لوگوں کے لیے۔ میں اب تو خیر کم جگہوں پہ جاتا ہوں، لیکن جہاں بھی جاتے ہیں نا جی، ابھی بھی 2 پرچیاں ہیں میری جیب میں، تو میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ میں پرچیوں والا مولوی نہیں ہوں، کسی مناظر کسی محقق کو دیجیے گا، لیکن ہر جگہ یہ پرچی جو باتیں طے ہیں نا، بالکل 100% طے ہمارے بزرگوں نے طے کر دی، ان پہ بھی لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی بات کی جائے، کوئی نہ کوئی نیا عنوان چھیڑا جائے، اختلاف رائے ہو جاتا ہے۔ جو بابرکت لوگ ہوتے ہیں وہ ساری زندگی کسی ایک پہلو پر ہی چیزوں کو طے کرتے ہی نہیں گزارتے، وہ آگے بھی بڑھتے، وہ کچھ کام بھی کرتے۔ یہ کیا بات ہوگی کہ دیکھیں نا، صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان رائے کا اختلاف ہوا، لیکن دلیل کی حد تک حضرت عمر فاروق منبر پہ تشریف فرما ہے، کوئی حکم دینے لگے، حضرت ابو ایوب انصاری کھڑے ہو گئے۔ یہ میری بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا، یا حضرت ابو ذر غفاری، انہوں نے کہا عمر نہ آپ کا حکم مانیں گے نہ آپ کی اطاعت کریں گے۔ کیا ہوا بھائی؟ کہنے لگے کہ کل جب سب کو ایک ایک چادر ملی تھی تو آپ نے 2 چادریں کیسے لے لی؟ اس کی یہاں تہمت بن سکتی تھی یہاں کرتا، اور آپ نے کرتا بھی بنایا ہے اور تہمت بھی بنائی، یہ 2 کیسے ہو گئی؟ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انسان کو صرف تعریف نہیں سننی چاہیے، اس کے اندر تنقید کا بھی حوصلہ ہونا چاہیے۔ ہمارے اسلاف فرمایا کرتے تھے دشمنوں کی باتیں توجہ سے سنا کرو، وہ تمہیں نکھار دیتے ہیں، وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے وہ چیزیں لاتے ہیں جو تمہارے فائدے کی ہوتی ہیں، غور سے سنیں تمہارا مخالف کیا کہتا ہے، لیکن حوصلہ ہی نہیں ہوتا، عادت بن جاتی ہے۔ اب تو کچھ لوگوں کے بارے میں محسوس ہوتا ہے کہ تنخواہ پہ بندہ رکھا ہوا ہے خوشامد کرنے والا، کیونکہ وہ بیچارہ ادھر ادھر جاتا ہی نہیں، اور ایسی رٹی رٹائی کہانی سناتا ہے کہ جس میں سے محسوس ہوتا ہے کہ نہیں یہ تو طوطا ہے، تو پوری کر کے یاد کر لی۔ عزیز بھائی، تنقید کا حضرت عمر بڑے جلالی ہیں، لیکن وہ اپنی ذات کے لیے نہیں ہیں، پوری بات تسلی سے سنی اور بڑے حلم اور بردباری سے کہا میرا بیٹا جواب دے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر یا آپ کے بیٹوں میں سے کوئی کھڑا ہوا اور انہوں نے کہا حضور آپ نے حکم دیا ہے تو میں عرض کرتا ہوں۔ کہنے لگے چونکہ مال غنیمت میں چادریں تقسیم ہوئی تھیں اور سب کو ایک ایک ملی تھی، تو ایک میرے والد کو ملی تھی تو ایک مجھے بھی تو ملی تھی نا، میں نے سیدنا عمر کو دے دی اور ان کا کرتا بھی بن گیا اور تہمت بھی بن گئی۔ اب جو سامنے بیٹھے تھے نا جنہوں نے اعتراض کیا تھا، انہیں دلیل مل گئی ہے، جواب مل گیا ہے۔ اب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں نہیں صحیح بتائیں، نہیں میں گھر بھی جاؤں گا تلاشی بھی لوں گا، نہیں یہ نہیں کہا کہ میں اس پر حلف بھی لوں گا، دلیل مل گئی، قربان جائیں۔ یہ ہے بندہ مومن کی شان۔
فوری طور پہ دوبارہ حضرت ابو ذر غفاری اٹھے اور اٹھ کے کہنے لگے عمر اب آپ بات کریں، ہم آپ کا حکم بھی سنیں گے اور فرما برداری بھی کریں گے۔ چونکہ اختلاف رائے دلیل کی حد تک تھا، دلیل مل گئی اور ہمارا اختلاف ختم ہو گیا، بات ختم ہو گئی، طے ہو گئی۔ تو عزیز بھائی بیٹھ جائیں، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ ایک کھلاری ہے تو پھر کٹھے بھی تھے آپ ہی کرنے پہنتے نے نا، اللہ آپ کو خوش رکھے، یہ کچھ ہے نا کام تو نہیں نا جی۔ ایک بات اور عرض کرنی ہے پھر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ جب ہم چاہیں گے نا کہ ہم سے اللہ کوئی کام لے لے تو پھر تھوڑا سا ہمیں دوسروں کے جذبات کا بھی خیال رکھنا پڑے گا۔ یہ ٹھیک ہے کہ بڑا آدمی دیر سے آتا ہے، لیکن بڑا آدمی کبھی یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی اس کے لیے بیچارہ منتظر بیٹھا رہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہٹو بچوں کی داستانوں میں کئیوں کے دل ٹوٹ جائے۔ دوسروں کے جذبات کا خیال رکھنا، احساسات کا، ہمارے ہاں نا یہ مسئلہ بن گیا ہے کہ اپنی ذات سے معاملہ شروع ہوتا ہے، اپنی ذات پر ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے مشائخ نے احساس رکھا، احساس۔ میں اپنے حضرت کی بارگاہ میں بیٹھا تھا، ایک بزرگ آ گئے، اب وہاں 3-4 مفتیان کرام بیٹھے ہیں جنہوں نے اپنے فتاوی جات کی تصدیق لینی ہے۔ تو بابا جی آ گئے تو وہ اب سادی سادی باتیں، بیٹا بڑا تنگ کرتا ہے، ساری باتیں بہو کی مانتا ہے، شادی سے پہلے بڑا نیک تھا۔ یہ بھی بندہ اپنے دل کو تسلی دیتا ہے، ورنہ جو پہلے نیک ہوتا ہے وہ بعد میں بھی نیک ہی ہوتا ہے، اور جو پہلے نہیں ہوتا وہ بعد میں بھی کسی اور کا نام لگ جاتا ہے، ورنہ وہ بعد میں بھی معاملہ ایک۔ تو وہ ساری نہ سادی سادی باتیں، حضرت اس کو جواب دیتے ہیں۔ پھر اس نے وہ ساری تسلیوں کے بعد کہا مجھے تعویذ بھی چاہیے۔ ایک لکھا تو اس نے کہا نہیں، ایک برکت کا بھی چاہیے۔ اس نے کہا ایک تعویذ مجھے نظر کا بھی چاہیے۔ تو وہ تسلی لے کے وہ شخص اٹھ کے چلا گیا۔ ایک مفتی صاحب کہنے لگے حضور اس طرح کے بندے میرے حوالے کر دیا کریں۔ تو حضرت فرمانے لگے کیوں؟ اس بیچارے نے نا مجھ سے ہی مطمئن ہونا تھا، اور فرمانے لگے میں نے تسلی دے دی ہے، رات سکون سے سو جائے گا، بتاؤ نا میرا رب کتنا راضی ہوگا۔ یہ جو احساس ہے نا کسی کا، یہ جو احساس ہے، یہ جب طبیعت میں پیدا ہو جاتا ہے نا، جب اس کے اندر جب ذوق پیدا ہوتا ہے۔ میں جمعہ لیٹ نہیں کرتا اس لیے کہ جب مجھے کوئی لیٹ کرے تو مجھے تکلیف ہوتی، اس لیے میں بھی نہیں کسی کو لیٹ کرتا۔ میں کہتا ہوں جب میں لیٹ نہیں ہونا پسند کرتا تو کوئی بیچارہ کیوں لیٹ ہو۔ تھوڑا سا احساس، میں نے کہا تھا بات ختم کرنی ہے۔ آپ مصروف ہیں اس میں کوئی شک نہیں، لیکن گھر میں اماں ہے، اس کا دل کرتا ہے جب آپ جائیں تو وہ سارا دن کی باتیں آپ سے کریں۔ والد بیچارے بیمار ہیں، کئی دفعہ معذور ہیں، کسی جگہ بیٹھے ہیں، وہ منتظر ہیں، انہوں نے ساری بات آپ سے کرنی۔ آپ مفتی صاحب ہوں گے، علامہ صاحب ہوں گے، انجینئر ہوں گے، ڈاکٹر ہوں گے، پروفیسر ہوں گے، کچھ بھی ہوں گے، لیکن اس کے تو پتر آپ ہی ہیں نا۔ یہاں آپ کو تھوڑی دیر وقت گزارنا ہے، نہ سمجھ آئے تو پوچھ لو جناب ام ایمن سے، کس طرح رسول کریم جا کر خبر گیری کرتے۔ آپ جتنا مرضی لمبا سفر کریں، دنیا گھوم کے آ جائیں، پر بیوی کا لباس آپ ہے، اس نے سارے دن کے دکھ آپ کو سنانے۔ میں تو مصروف بڑا ہوں، میں باہر سے تھکا آیا ہوں، تو نے بات چھیڑ دی ہے۔ با فیض با برکت لوگ یوں نہیں کرتے۔ ہم اپنے سونے کے لیے لوگوں کا دل توڑ دیں؟ سنو، اور بات ختم ہوئی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک دن رسول کریم نے مجھ سے فرمایا، کہا عائشہ ایک بات کروں تم سے؟ حضور میرے تو نصیب جاگ گئے، کرم ہو جائے۔ فرمایا جب تم راضی ہوتی ہو مجھ سے تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے جب بھی پتہ چل جاتا ہے۔ کہتی ہیں میں فٹافٹ اور زیادہ امتن گوش ہو کے عرض کرنے لگی حضور میں اور آپ سے ناراض؟ تو فرمایا بتاؤں پھر؟ یا رسول اللہ فرمائیے۔ فرمایا عائشہ تم کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو؟ یا رسول اللہ اٹھاتی ہوں۔ فرمایا جب راضی ہوتی ہو تو کہتی ہو مجھے محمد مصطفیٰ کے رب کی قسم، اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے تو پھر کہتی ہو مجھے حضرت ابراہیم کے رب کی قسم۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے میں تمہیں بتا نہیں سکتی لوگوں میری کیفیت کیا تھی۔ وہ بات کہاں یا رسول اللہ آپ لفظوں تک کا خیال رکھتے ہیں، جملوں تک کا احساس فرماتے ہیں کہ کوئی کیا سوچ رہا ہے، کیا بول رہا ہے، کہاں تک سوچے گئی ہوئی ہیں۔
فرماتی ہے میں جب بھی اس بات کو سوچتی میں رو پڑتی کہ حضور اتنا زیادہ خیال ہم نے نہ چھوڑ دیا ہے، اپنی زندگی میں محو ہو گئے، مست ہو گئے۔ میرے دوستوں میں سے جب کوئی مجھے کہتا ہے نا تھوڑا ڈرائیور، تو میں کہتا ہوں یار وہ ٹھیک ہے آپ نے جس طرح بھی کہہ دیا، پر میں تو گاڑی میں سو جاتا ہوں، بیچارہ جاگتا رہتا ہے۔ وہ اس کو اسٹیٹ سیدھا دیکھنا ہے، میں تو لیکن قدر نہیں ہے نا، احساس نہیں ہے۔ ہم نے سوائے اپنے دائیں بائیں دیکھنا چھوڑ دیا ہے۔ اپنے آپ کو بابرکت بنائیں، بافیض بنائیں۔ مومن کے لیے وہ اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ جانے کے بعد لوگوں کی تعریفیں شروع ہوئیں اور پھر بڑی ہوئیں۔ میں اندر بیٹھا تھا ابھی حضرت کے گھر میں، تو میں وہاں بھی کہہ رہا تھا کہ میں دل سے حضرت مفتی صاحب کی قدر کرتا ہوں، اور مجھے حاجت نہیں ہے کسی بندے کی تعریف کرنے کی۔ تھوڑا سا ذرا شعر سے، کتاب سے، پڑھنے لکھنے سے شغف رہتا ہے۔ حضرت علامہ شرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھنا، صاحبزادہ خورشید گیلانی صاحب نے تقریض لکھی تھی، تو میں بھی تھوڑا سا طالب علمی کے زمانے میں گیلانی صاحب کے پاس آیا جایا کرتا تھا، مجھے اچھا لگتا تھا ان کا لکھنا۔ تو شرف صاحب نے لکھا تھا کہ سمجھ نہیں آئی، یہ ان کا جملہ ہے جناب، علماء سے معذرت کے ساتھ، انہوں نے کہا تھا سمجھ نہیں آئی کہ سورہ کبرے والا مولوی اتنا شستہ کیسے لکھ لیتا ہے، اتنا صاف کیسے لکھ لیتا ہے، یہ سمجھ نہیں آئی۔ پھر کہنے لگے ہاں سنا ہے مرغابی جب پانی سے نکلتی ہے تو پر خشکی ہوتے ہیں اس کے۔ سنا ہے کہ جو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو جس جگہ بیٹھتے ہیں پھر وہ محفل اور انجمن کا حضرت بڑا صاف ستھرا لکھتے ہیں، عمدہ لکھتے ہیں، اور بعض منظر نامے تو ایسے ہیں کہ جو لوگ نہیں گئے وہ بھی اگر صحیح طرح پڑھ لیں تو محسوس ہوتا ہے کہ ہو گیا آ گئے۔ تو کچھ لوگوں کی قدر کریں اپنی زندگی میں۔ میں ایک جگہ پہ موجود تھا تو مجھے وہاں کے لوگ کہنے لگے کہ ہمارے یہاں کے بعض علماء سے ہمیں شکوہ ہے، آپ بڑے اچھے ہیں۔ میں کہ میں اتنے رہندہ نہیں نا تاں کر کے، اگر آ گیا پکا تو پھر معاملہ شاید کچھ اور ہوگا۔ یہ ہوتا ہے ایسا، جو چیزیں زیادہ قریب ہوتی ہیں وہ بعض اوقات جو زیادہ دور ہو وہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید زیادہ بڑی ہے۔ تو اپنے آپ کو بابرکت بنائیں، بافیض بنائیں۔ زندگی وہی اچھی ہوتی ہے جس سے کوئی نفع لے لے۔ اللہ تعالیٰ اس آستانے کو قیامت کی صبح تک آباد فرمائے۔